शहنशाह गज़ल मीर तकी मीर का एक बड़ा मशहूर ज़माना शेर है कि मीर क्या सादे हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। मेरा यहाँ पर आपको ये शेर सुनाने का मकसद ये था कि हमारे अंदर एक माशरती अलमिया मौजूद है कि जो लोग हमें तकलीफ़ें पहुँचाते हैं, जो लोग हमारी मुश्किलात में इजाफ़ा करते हैं, हम उन्हीं के पास अपने उन मसाइल का, उन तकालीफ़ का इजाला करने के लिए जाते हैं जो उनके ज़िम्मेदार होते हैं। अब ये बात तो तकरीबन सब लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बरसरे इक़्तिदार तबका होता है वो इरादतन जानबूझकर आवाम को, जो आम लोग होते हैं, उनको बेखबर रखता है ऐसे इक़दामात से, ऐसे एक्शन से जो उन्होंने तब लेने होते हैं जब आवाम की तवज्जो कहीं और मबज़ूल होती है। अब गुज़श्ता एक हफ़्ते के अंदर दो इंतहाई अहम इक़दामात हुकूमत पंजाब और हुकूमत सिंध ने लिए हैं, लेकिन आवाम के अंदर ज़्यादातर लोगों को उनका इल्म ही नहीं है और वो ये नहीं जानते कि उन दो अवामिल का, उन दो कवानीन का जो रिसेंटली पास हुए हैं दोनों असेंबलीज़ में, उनका हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर होगा। और मीडिया ने वही किया है, पब्लिक कंजम्पशन के लिए हमें वो दिखाया है जो हमारे लिए फ़िरोई नौइयत की चीज़ें थी, जो बज़ाहिर अब जंग का जो समा था वो ढल चुका है, जो गर्द है वो बैठ चुकी है, लेकिन हम अभी तक बॉर्डर के इस पार भी और बॉर्डर के उस पार भी जनूबी एशिया की ये दोनों ताकतें और उनके लोग अभी तक उस हैंगओवर के अंदर मुब्तला हैं। खैर, वापस आऊँगा मैं उस टॉपिक की तरफ जिसकी वजह से मैंने ये शेर सुनाया था शहनशाह गज़ल मीर तकी मीर का। तो जी, हुकूमत पंजाब ने और हुकूमत सिंध ने दो तरमीमी एक्ट, दो बिल्स पास किए हैं असेंबलीज़ के अंदर। और वो बिल क्या है? पहले तो पंजाब ने एक लोकल गवर्नमेंट बिल पास किया है गुज़श्ता हफ्ते। उस लोकल गवर्नमेंट बिल के तहत जो इख्तियारात हैं, जो ज़िलाई सतह के ऊपर इंतज़ामी इख्तियारात हैं, वो MPA से, MNA से, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हमारे, उनसे छीन कर असिस्टेंट कमिश्नर्स को दे दिए गए हैं। उन लोगों को दे दिए गए हैं जो CSPs होते हैं, CSS करके, PMS करके हमारे ऊपर आते हैं और हुकूमत करते हैं। अब CSS और ये जो ब्यूरोक्रेट्स का तबका है, जिसको मैं सिविल सुपीरियर सर्विसेज, ये वाकई सुपीरियर समझते हैं अपने आप को, ये आप और मुझे इंसान नहीं समझते। मैं ये नहीं कह रहा कि सब एक जैसे हैं, ज़ाहिर है इनके अंदर कुछ ऐसे लोग भी ज़रूर हैं जो अच्छे हैं, हमारी बात सुनते हैं, समझते हैं, लोगों के मसाइल का इदराक रखते हैं और उसको हल करने की हत्तोल इम्कान कोशिश करते हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत का, जो कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, जितने भी अहले दानिश हैं वो ये समझते हैं कि पंजाब हुकूमत का मुस्लिम लीग नून के लोगों का ये वतीरा रहा है कि ये अपने हैंड पिक्ड पसंदीदा जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके ज़रिए ये हुकूमत करते हैं। ये अपने MPAs को, अपने MNAs को, उनको इतनी फ़ोकियत नहीं देते, उनको इतनी इफ़ादियत नहीं देते बदकिस्मती के साथ। इसलिए जो MNAs और MPAs होते हैं वो हलकों की अवाम उन पर ताबड़तोड़ तनकीद के तीर बरसाती है, लेकिन हकीकी तौर पर जो ये सारा काम कर रहे होते हैं वो हैंड पिक ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। अब हुआ क्या है, इन्होंने ये बिल तो पास कर दिया है, इसके ऊपर जो मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान है, जो लम्हा मौजूद पर पंजाब हुकूमत के अंदर स्पीकर का जिनके पास ओहदा है, क्योंकि वो ख़ुद भी एक अवामी आदमी है, कसूर से उनका ताल्लुक़ है, उनका हल्का वहाँ से है, तो वो ये अवाम की तकलीफ़ को बज़ाहिर समझते हैं कि आफ्टर ऑल जवाब दे तो अवाम को इन्हीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने होना होता है। ब्यूरोक्रेट्स तो आते हैं, ये CSPs 1-2 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, फिर चले जाएंगे वहाँ से, 6 महीने रहेंगे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगी। अब तमाम इख्तियारात जो हैं, जो निचली सतह तक मुंतकिल होने चाहिए थे, जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने चाहिए थे, वो तो खैर उसके इम्कानात तो नापैद ही हो चुके हैं। 2015 के बाद से पंजाब में कोई 10 साल हो गए हैं, एक दहाई बीत गई है, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात नहीं हुए, लोकल बॉडीज़ यहाँ पे इलेक्टेड हैं ही नहीं। तो अब मेरा इसके अंदर ये ख्याल है कि पंजाब हुकूमत को ये चाहिए था कि इतनी अचानक इस कानून को पास करने के बजाय ज़रा उस पर बहस कर ली जाती। अपने ही जो हुकूमत के अंदर जो उनके अपने लोग हैं, उन्हीं की तरफ से इस एक्ट को, इस बिल को तनकीद का निशाना बनाया गया, उनसे ज़रा बहस व तमीज़ कर ली जाती, उन्हीं से ही पूछ लिया जाता। सैकड़ों MPAs हैं, उन्होंने कल को जाके अवाम में जाना है, वहाँ पे जवाब देना है अपने लोगों को, वो वहाँ क्या जवाब देंगे। लेकिन इस चीज़ को सरफ नज़र किया। अब जो पंजाब की वज़ीर आला हैं वो अपने इशारा अबरू के ऊपर
ہر ضلع کو خود کنٹرول کریں گی. طاقت کا ارتکاز ان کے پاس رہے گا. پاکستان کے لوگوں کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں اور بلا تفریق سب پارٹیز کے, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو, یہ تین بڑی پارٹیز ہوں یا کوئی اور جو ان کے ساتھ الحاق میں آتے ہیں, وہ طاقت اپنے ہاتھ میں مرتکز رکھتے ہیں. لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جتنی زور سے آپ مٹھی بند کریں گے نا, اتنی جلدی سے ریت جو ہے نا آپ کی مٹھی سے نکلے گی, باہر آئے گی. لیکن کیا کریں, طاقت کا کھیل کچھ اس طرح کا ہے کہ جب انسان طاقت کے اس میں نشے میں دھت ہوتا ہے تب اس کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. یہ ساری چیزیں تب سمجھ آتی ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے. اور دوسرا جو بل پاس ہوا ہے گزشتہ ہفتے, وہ ہوا ہے سندھ بائز, جو سندھ کے اندر ایک امینڈمنٹ بل پاس ہوا ہے بائز کا, بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا. اس کے اندر ایک متنازع شق کا اضافہ کیا گیا ہے. اس کے اندر بھی یہ ایڈ کیا گیا ہے کہ تعلیمی بورڈ کا جو چیئرمین ہے وہ ایک بیوروکریٹ کو لگایا جائے گا. اب وہ جو بیوروکریٹ ہوگا وہ کوئی اکیڈیمک سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہوگا. بیوروکریٹس تو آتے ہیں اپنے انتظامی امور سنبھالتے ہیں ملک کے اندر, آپ کو پتہ ہے ہر شعبہ تو ان کے پاس ہی ہے. یہ تعلیم کا شعبہ, سیکنڈری اور پرائمری ایجوکیشن کا, یہ ان کو دینے کا کیا تک بنتا تھا, مجھے تو کوئی یہ بتائے. اب پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے نا, چاہے وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتی ہو, ان کے اندر نا کچھ خاصے ہیں. وہ آپ کے سامنے رٹی رٹائی انگریزی کے, کچھ لچھے دار قسم کی انگریزی کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کر لیں گے. ان کے ساتھ آپ بیٹھیں, آپ کو ایسے سحر انگیز گفتگو کریں گے آپ کے ساتھ اور لبھا لیں گے آپ کا دل. لیکن جب ایکشن کی باری آئے گی تو وہ کہیں گے کہ جی ہم تو صرف امپلیمنٹیشن کرتے ہیں, پالیسی تو کوئی اور بناتا ہے. اب پالیسی کا اختیار بھی ان کو دے دیا گیا ہے. پہلے یہ ایکشن بھی اپنے انتہائی, ان کے جتنے بھی ایکشن سے سارے آبجیکشنیبل ہی ہیں تقریباً. گزشتہ اتنے عرصے سے آخر پاکستان کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے, اس قدر زب و حالی کا شکار ہے, تو ظاہر ہے اس کے اندر بیوروکریٹس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. تو جب یہ بل پاس ہو رہا تھا سندھ اسمبلی کے اندر, تو اس میں جماعت اسلامی کے ایک وہاں کے رکن تھے محمد فاروق صاحب, صرف انہوں نے احتجاج کیا. اس کے علاوہ کسی کو احتجاج کرنے کی کوئی زحمت نہیں ہوئی. یہ جو متنازع شق تھی یہ ایسے ہی ود ان دا بلنک آف این آئی یہ پاس ہو گئی, اور اس کے بعد نہ کہ اس کو بحث ہوئی نہ کچھ ہوئی. اب عوام کو تب پتہ لگے گا جب اس کے اثرات آنا شروع ہوں گے, جب مزید یہ ٹیل سپن میں جائیں گی چیزیں, مزید پرابلمیٹک ہوں گی, یہ جو تعلیمی نظام ہے مزید خراب ہوگا, تب عوام کو یاد آئے گا جی یہ کیا ہوا ہے. عوام کو, کیونکہ عوام کی توجہ تو دوسری طرف لگا دی گئی تھی, پی ایس ایل کے اندر لگا دی گئی تھی. عوام کی توجہ تو پاکستان انڈیا کی جو جنگ تھی اس کی طرف لگا دی گئی تھی. اب یہ سندھ کا جو یہ ایکٹ ہے, اس کے تحت گریڈ 19 اور 20 کے جتنے بھی تعلیمی بورڈز کے سربراہان ہیں وہ سارے کے سارے بیوروکریٹس ہوں گے. امتحانی ڈائریکٹرز ہیں وہ بھی بیوروکریٹس ہوں گے, اور جتنا بھی تعلیم کا مکمل جو ڈھانچہ ہے وہ بیوروکریٹس کی گرفت میں دے دیا جائے گا. اس سے قبل بھی جنوری کے مہینے کے اندر, اب یہ بھی زیادہ تر لوگوں کو میرا نہیں خیال کے بات پتہ ہوگی, اور اگر جن لوگوں کو پتہ ہے تو بہت ان کی خوش نصیبی ہے کہ ان کو پتہ ہے. وہ ہمارے ملک کے اندر, جو ہمارے معاشرے کے اندر جو بھی زیادتیاں برسر اقتدار لوگوں کے ہاتھوں ہوتی ہیں ان پر وہ پتہ رکھتے ہیں. تو یہ جو تیسرا ایکٹ انہوں نے, یہ جنوری میں پاس ہوا تھا بائی دا وے, یہ ہے جی سندھ یونیورسٹیز اینڈ انسٹیٹیوٹس لاز ایکٹ. اس میں یہ تھا کہ جی سول سرونٹس جو ہیں نا وہ یونیورسٹیز کے وی سیز بنیں گے, سول سرونٹس. اب سول سرونٹس کے بارے میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے, بلاول بھٹو زرداری, صدر آصف علی زرداری, آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلام آباد کو بابوز کے ذریعے چلایا جاتا ہے. سرکاری بابوز جو ہیں وہ ریڈ ٹیپزم, جو ہنڈرنسز ہوتی ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں, وہ کوئی کام نہیں ہونے دیتے, نہ ہی وہ کوئی لیجسلیشن ہونے دیتے ہیں, اور اگر لیجسلیشن ہو جائے تو وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنے دیتے. یہ ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی تنقید رہی ہے بیوروکریٹس کے اوپر. اور انہی بیوروکریٹس کو جہاں پر سندھ میں وہ 15 سال سے اقتدار میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی, ان بیوروکریٹس کو آپ نے وی سیز بنا دی ہے بغیر سوچے سمجھے, بغیر کسی بحث کے. اور جب کسی نے احتجاج کیا ہے, وہاں پہ احتجاج کرنے کی کوشش کی اکیڈیمیا کے لوگوں نے, اسکالرز نے, جنہوں نے اپنی پوری زندگی اپنا بلڈ اینڈ سویٹ, خون اور پسینہ دیا ہے اس تعلیم کے شعبے کو, ان کے احتجاج کے اوپر آپ نے سختی سے نمٹا ہے ان کے ساتھ. یہ تو 4 ماہ قبل کی بات ہے. اب آپ کو شاید یاد ہوگا کہ 18th امینڈمنٹ جب 2009 میں آئی تھی, تعلیم ایک سبجیکٹ بنا دیا گیا تھا پروونشل, اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس ایکٹ کو لائی تھی جو 18th امینڈمنٹ تھی.
لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے انہی بیوروکریٹس کے حوالے ساری طاقت کر دی ہے. اب وہ ان کے بلنگ پارٹنرز بن گئے ہیں, کولیبوریٹرز بن گئے ہیں. اس پر جو ایچ ای سی کے چیئرمین تھے ڈاکٹر مختار احمد, انہوں نے بھی ایک خط لکھا تھا. انہوں نے اپنی تمام تر تحفظات کا پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ آپ یہ نہ کریں, اس سے تعلیم کا جو معیار ہے وہ کمپرومائز ہوگا. جو عام لوگ ہیں جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, عام گھرانوں کے لوگ سرکاری یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں, وہ کمپرومائز ہوگی ان کی ایجوکیشن. پہلے ہی پاکستان کے اندر ایجوکیشن کے بہت مسائل ہیں جن کے لیے ایک نہیں سینکڑوں ویڈیوز درکار ہیں. پرت سے پرت جڑی ہے, کس کس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے. لیکن حرمہ نصیبی ہے, سیاہ بختی ہے کہ یہ ہو چکا ہے. فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشن نے بھی احتجاج کیا تھا, اور اس احتجاج کے ساتھ بھی سختی سے نمٹا گیا تھا. ڈاکٹر اختیار نے ان کو لیڈ کیا تھا, جو ان کے چیئرمین ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کی خود مختاری جو ہے, ان کی جو انڈیپینڈنس ڈیسیجن میکنگ ہے, اس کو بحال کیا جائے, ریسٹور کیا جائے. لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو میرا سب سے درخواست ہے جو پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے کہ وہ ان ایشوز کو جو بھی ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں ان کو مسلسل اجاگر کیا کریں, لوگوں کے سامنے پیش کیا کریں. یہ چیزیں میڈیا زیادہ تر نہیں دکھاتا. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے, یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ہم ان کو اجاگر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکیں. بہت شکریہ.